نماز کا اگر ترجمہ آتا ہو نا تو نماز پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ السلام علیکم، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے، نماز کی جگہ پاک ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو۔ مطلب ظہر کی نماز ہے تو وہ عصر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ظہر کی نماز کا وقت ہے تو پھر ہی ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور جو نماز پڑھنی ہے اس کا دل سے ارادہ کرے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کہنا ہی ہے تو نیت کس طرح کرنی ہے؟ نیت کی میں نے آج کی نماز ظہر یا جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ، 4 رکعت یا 2 رکعت جتنے بھی پڑھ رہے ہیں، نماز فرض یا سنت اللہ کے لیے، اور میرا منہ ہے خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے، اگر امام کے پیچھے ہو تو، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے جائے کہ ہتھیلیاں قبلہ رو ہوں اور انگلیاں جو ہیں وہ نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی، بلکہ اپنی حالت پہ ہوں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے، اس طرح کہ دائیں ہتھیلی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کی اگل بغل ہوں، اور جو نظر ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز شروع کرے تو ثنا پڑھ کر خاموش رہے اور امام کی قرأت سنے، اور اگر تنہا ہو تو ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی، و تبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، و تعالی جدک، اور تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یاد رکھیے گا، نماز پڑھتے ہوئے نماز کا جو ترجمہ ہے اگر وہ ذہن میں ہو تو نماز پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، اور مہربان ہے، رحم والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، الہی قبول فرما۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں، زیادہ سورت اخلاص پڑھی جاتی ہے تو میں وہی پڑھ دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ لے اور اتنا جھکے کہ سر اور کمر یہ برابر ہو، نہ سر اونچا ہو نہ نیچا ہو، بلکہ کمر کے برابر سر ہو۔ پھر کیا پڑھے؟ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھے۔
پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اگر جماعت ہو تو پھر رکوع سے اٹھتے وقت صرف امام تسمیح کہے گا، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ خود پڑھیں گی سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور مقتدی تحمید کہے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے، یا اس کے علاوہ ربنا ولک الحمد، یا ایک اور ہے وہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تسمیح اور تحمید دونوں کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنے پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک اور پھر پیشانی خوب جمائے اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے، اور مرد بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو زمین پر جمے ہوں، اور کم سے کم 3 بار پڑھے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا علی شان۔ نماز کا اگر ترجمہ آتا ہو نا تو نماز پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور پھر بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے، دایاں قدم کھڑا کر کے رکھے کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو ہوں، اور ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھے کہ ان کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، تسمیہ فاتحہ کوئی سورت پڑھ کر اسی طرح رکوع سجود کرے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی بسم اللہ سو فاتحہ اور کوئی اور سورت نہیں پڑھے گا، وہ خاموش کھڑا رہے گا، اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے خاموشی سے سنا جائے۔ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اسی طرح بیٹھ جائے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا تھا۔ پھر تشہد پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ جب بندہ گواہی دے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو ڈیفینیٹلی نبی کا خیال تو آئے گا۔ پھر ان لوگوں کا نظریہ تو غلط ہو گیا جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب نماز تو ہوتی نہیں ہے نبی کا خیال نہ آئے تو۔ جب تشہد میں کلمہ لا پر پہنچے تو دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے، اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر گرا دے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر دے۔ اور 2 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور دونوں رکعتوں میں اگر فرض ہوں
صرف بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر قاعدہ کے مطابق رکوع و سجود کرے، اور اگر سنت و نفل ہو تو بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی صورت بھی آخری 2 رکعتوں میں پڑھی جائے گی۔ لیکن فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں بسم اللہ شریف اور فاتحہ شریف تو پڑھی جائے گی، لیکن کوئی اور صورت ساتھ نہیں ملائی جائے گی۔ لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ اور فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ خاموش کھڑا رہے گا، پھر 4 رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جائے اور تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھے اور پھر سلام پھیر دے۔ درود ابراہیمی ظاہری بات پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اب بتائیں نبی کا خیال آیا کہ نہ آیا؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما، اے ہمارے پروردگار مجھ کو، یہاں تو اپنا خیال بھی آ گیا، اور میرے ماں باپ کا خیال بھی آ گیا، اور سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ آپ کہتے ہیں نبی کا خیال نہ ہے، یہاں پوری دنیا کا خیال آ گیا۔ یوم یقوم الحساب، اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، پڑھنی ہو تو یہ بھی پڑھ لی جائے، نہیں تو ایک دعا ان دونوں میں سے کافی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے الہی میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اور صرف تو ہی تو ہے گناہوں کو بخش سکتا، بس اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، وہ پڑھ لی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ تینوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف اور پھر دوسری طرف، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ دائیں طرف کے سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرے کہ میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں، اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرے، اور جس طرف امام اس طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کرے، اور اسی طرح امام بھی دونوں طرف سلاموں میں فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرے، اور جب تنہا ہو تو دونوں طرف کے فرشتوں کی نیت کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ان باتوں میں کچھ فرق ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی اور کپڑے سے باہر نہ نکالے گی، قیام میں سینے پر ہاتھ باندھے گی اور ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے گی، رکوع میں کم جھکے گی اور گھٹنوں کو جھکائے گی، اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گی مگر ان کو پکڑے گی نہیں، اور انگلیاں کشادہ نہ کرے گی۔
رکوع سجود سمٹ کر کرے گی، سجدے میں پیٹ ران سے اور ران پنڈلی سے ملائے گی اور ہاتھ زمین پر بچھا دے گی۔ اتحیات میں بیٹھتے وقت دونوں پاؤں دائیں طرف یا بائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھے گی اور انگلیاں ملا کر رکھے گی، باقی سب کچھ اسی طرح کرے گی۔ اگر آپ نے نماز کا فزیکلی طریقہ دیکھنا ہے، آپ کو نہیں پڑھنی آتی بالکل بھی، دعائیں آپ یہاں سے یاد کر لیں، بقیہ فزیکلی طریقہ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس میں جا کر نماز کا فزیکلی طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔